دوستو آج ہم بات کریں گے 7 ایسے گھروں کے بارے میں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار لعنتیں برستی ہیں۔ وہ 7 گھر کون سے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ 7 گھر کون سے ہیں اور ان 7 گھروں سے برکت کیوں چلی جاتی ہے۔ وہ 7 گھر کون سے ہیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا عورت کو یہ 5 حق دے دو تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے سانپ کو کیوں پیدا فرمایا، یہ کاٹنے اور مارنے والا سانپ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں پیدا کیا۔ دوستو یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو نمبر 1 پر آتا ہے رات کو کھانے کے برتن صاف نہ کرنا۔ جن گھروں میں اکثر یہ بات دھیان نہیں دی جاتی ہے کہ رات کے جو برتن ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بنا دھوئے رکھ دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح کو دھو لیں گے، حالانکہ ایسا کرنے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے اور ایسے گھروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار لعنت برستی ہے۔ تو دوستو نمبر 2 پر آتا ہے جنابت، یعنی ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانے سے۔ دوستو ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اس وقت کھا سکتے ہیں جب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہو۔ جن گھروں میں لوگ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاتے ہیں تو ایسے گھروں میں بھی برکت نہیں ہوتی اور ایسے گھروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار لعنت برستی ہے۔ تو دوستو نمبر 3 پر آتا ہے والدین کا ادب نہ کرنا۔ دوستو جن گھروں میں والدین کا ادب نہیں کیا جاتا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے تو ایسے گھروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے اور ایسے گھروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی دولت کو اٹھا لیتا ہے اور تنگ دستی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو نمبر 4 پر آتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ان کے گھر سے بھی برکت چلی جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو نمبر 5 پر آتا ہے گھر کے جالوں کو صاف نہ کرنے سے۔ دوستو گھر کے جالے صاف نہ کرنا یہ بھی تنگ دستی کی ایک علامت ہے۔ بعض لوگ مکڑی وغیرہ کے جالے اس لیے صاف نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے۔ تو دوستو بنا مکڑی کے مارے بھی جالے کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سو جانے سے۔ دوستو جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں تو ان کے گھروں میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ اب آپ ذرا خود سوچئے، فجر کی نماز پڑھ کر سو جانے سے برکت ختم ہوتی ہے تو جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تو ان کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ تو فجر کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے، فجر ہی کیا 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کرنا چاہیے۔ اور دوستو نمبر 7 پر آتا ہے 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال صاف نہ کرنے سے۔ دوستو غیر ضروری بال اور ناخن کو نکالنا چاہیے، اگر یہ نہیں کیا تو اس سے بھی گھر میں تنگ دستی آ سکتی ہے۔ دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا عورت کو یہ 5 حق دے دو تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ تو وہ 5 حق کون کون سے ہیں اب دھیان سے سنیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا علی، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور انسان کی سب سے بڑی مصیبت کا سبب کیا ہوگا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا، آنے والے وقت میں انسان کی بربادی، بے سکونی اور سب سے بڑی مصیبت کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ یا علی عورت کی بغاوت کیوں ہوگی؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کیونکہ مرد عورت کے حق کو پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیوی کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے اور اس کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور یوں انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سکون کو تدفین کرنے لگے گا۔ اس شخص نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا کہ یا علی عورت کے کون کون سے حق مرد پر واجب ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا پہلا حق کہ مرد جب بھی اپنی بیوی سے بات کریں تو اخلاق کے ساتھ بات کریں، اس کی عزت کریں، اسے پیار کریں اور کبھی کبھی کسی کے سامنے اسے بے عزت نہ کریں۔ جو بات سمجھانا چاہیں بے پیار سے اکیلے میں سمجھائیں، کیونکہ اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے، جو دوسروں کے سامنے کی جائے وہ اصلاح نہیں بلکہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسرا حق اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو احسان
احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ ہر پل کسی نہ کسی احساس کے زد میں رہتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر شکریہ ادا کریں، اس کے چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کی تعریف کرتے رہیں، بار بار اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کیا جائے تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف اور مائل ہو اور کسی غیر مرد کی طرف مائل نہ ہو۔ تیسرا حق کی مرد کو چاہیے گھر کے کاموں میں رحم کریں اور اس کا ساتھ دیں، اس کا ہاتھ بٹائیں۔ چوتھا حق اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں، جو باتیں اس کو نہ آتی ہوں تو اس کو تعلیم دیں، اس طرح سے تعلیم دیں کہ اس کو احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اور پانچواں حق اپنی عورت کا خیال رکھیں اور اس کا احساس کریں اور ہر ضرورتیں زندگی جو عورت اپنے لیے چاہتی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب مرد اپنے یہ 5 حق پورے کرے گا تو عورت کبھی بھی غافل نہیں ہوگی۔ تو دوستو، عورت کے یہ 5 حق ہوتے ہیں جو اگر اسے دے دیا جائے تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور ایک ہرنی کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک بہت ہی پیاری سی آواز میرے کانوں میں سنائی دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری امداد فرمائیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب گئے تو دیکھا ایک یہودی نے ایک ہرنی کو پکڑے ہوئے ہے۔ جیسے ہی اس ہرنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان کو دودھ پلا کر جلد واپس آ جاؤں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہرنی کی امداد فرمائی اور وہ جو یہودی اس ہرنی کو باندھے ہوئے تھا اس سے آزاد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہرنی کو آزاد کیا تو وہ یہودی کہنے لگا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ہرنی دوبارہ واپس آ جائے گی؟ میں جانتا ہوں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا، وہ اللہ کے رسول کے سامنے وعدہ کر کے گئی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر جلد واپس آ جائے گی۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، اگر وہ واپس آ گئی تو میں آپ کے ہاتھوں پر ایمان لے آؤں گا۔ پیارے دوستو، کیا دیکھتا ہے کہ اتنے ہی دیر میں وہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہے اور اپنا سر مبارک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی اس ہرنی نے اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا تو ساتھ ہی ساتھ یہودی کا دل بھی جھک گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ایمان